ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے سارے روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، آمین۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھ جاؤ خدا ناراض ہے۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پریشان ہو؟ یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ کتنی بدقسمتی ہے نا، آپ فجر تک جاگتے رہیں لیکن فجر پڑھے بنا سو جائیں۔ کامیابی چاہیے تو دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا رب، وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ پھر سجدوں میں اس سے بہتر پا لیا جو میں نے کھویا تھا۔ اور جب دل باری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔